خواتین کا کیمرے پہ آ کے دعوت دین دینا کیسا ہے باپردہ حالت میں؟ مسئلے کے دو پہلو ہیں. ایک خواتین کا معاملہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصل اصول قرآن و حدیث میں مذکور ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اصل عورت کے لیے قرار ہے، حتیٰ کہ اس کا عورت کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بھی پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا. آئے تو مرضی ہے اس کی، آئے اچھی بات ہے، افضل اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہے، افضل جواز موجود ہے. اور مردوں کو کہا کہ آپ منع نہ کریں، اگر بیوی آنا چاہ رہی ہے، بیٹی آنا چاہ رہی ہے تو آپ مسجد آنے سے منع نہ کریں. اور مسجد بھی آنے کے بعد اس عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کی صفیں علیحدہ ہوں گی، پیچھے الگ سے کھڑی ہوں گی، اور ان کی بدترین صف کو پہلی صف قرار دیا گیا ہے. مطلب بات کو ذرا باریکی کے ساتھ سمجھیں کہ عورت کے لیے اصل اصول کیا ہیں. تو عورت کی آواز اگرچہ راجح قول کے مطابق پردہ نہیں ہے، لیکن اس کی آواز میں نرمی کا لہجہ سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت پر سورہ احزاب کی نرمی لہجہ اختیار کرنا، اس میں نزاکت کا عنصر پایا جانا اور اس میں ایسے انداز کو اپنانا کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جو ہمارے معاشرے کے بیمار افراد ہیں اور جو گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. تو اب عورت جو ہے وہ چاہے دعوت دین کی غرض سے باپردہ کیوں نہ آ رہی ہو، اس کا کوئی جواز اہل علم نے آج کے دور میں پیش ہی نہیں کیا. یعنی کیونکہ وہ ویڈیو دیکھنے والا ہر طرح کا آدمی، ہر طرح کا مرد، ہر اجنبی، ہر مطلب وہ ایک سوشل میڈیا پہ آ گئی تو آپ کی ملکیت نہیں رہی. تو اس طرح عورت کا جو کردار ہے جو شریعت نے رکھا ہے وہ اس نوعیت کا ہے ہی نہیں کہ اس طرح سے عورت اپنے آپ کو سامنے لا کر پیش کرے. رہی بات دعوت دین کی، صحابیات امہات المومنین کرتی تھیں اور یہ سب چیزیں نوعیت تھی، تو ٹھیک ہے وہ کرتی تھیں. عورتوں میں آج بھی عورت کوئی عورتوں میں دعوت دین کا کام کرنا چاہے تو کر لے، یا کوئی اس طرح کا واٹس ایپ گروپ ہے جو صرف خواتین کے لیے، اور یہ ہو حقیقت میں کہ اس پہ پوری ضمانت ہو کہ یہ چیز باہر آؤٹ نہیں ہوگی، ویڈیو باہر نہیں جائے گی، تو ٹھیک ہے. اور ویڈیو سے زیادہ اصل آواز کی ضرورت ہے، تو چلیں جو پیغام دینا کوئی چیز ہے خاص خواتین کے لیے اور خواتین تک ہی وہ محدود رہے گا، یا خواتین کی کوئی مجلس ہے تو اس میں کوئی عورت کوئی بات کرنا چاہے تو ٹھیک ہے. یہ ہے تبلیغ کی بات. اور ایک ہے تعلیم اور تدریس، وہ ایک الگ نوعیت ہے. اس میں بعض اوقات اپنے عورتیں جو ہیں وہ آج کے دور تک بھی، یہ شناقطہ کا علاقہ ہے موریتانیہ کا، یا پہلے ادوار میں کئی ایک خواتین ہوتی تھیں جو اپنے خاص طور پر محارم کو، اپنے بیٹے، بھانجے، بھتیجے، اس طرح کے آگے پوتے پوتیاں یا آگے نواسے، ان کو پڑھاتی تھیں. تو اس طرح عورت تعلیم کی تھوڑی سی نوعیت مختلف ہے. البتہ تبلیغ اعلی الاعلان، اس میں عورت کو حد درجہ بچنا چاہیے. کیمرے کے سامنے عورت کا کام نہیں ہے حقیقت میں. عورت اس چیز کو سمجھے، حقیقت میں جو شرعی روح ہے، مقاصد ہیں، ان کو سامنے رکھے. اور آج کا دور کا جو فتنہ ہے اس میں عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محدود کرے اور اس طرح سے اپنے آپ کو پیش نہ کرے سامنے. امید ہے کہ لوگوں کے اعتراضات، باتیں، چیزیں جواز نکالنے والے نکال لیتے ہیں، لیکن حیا کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور کوئی نبی عورت نہیں بنی، سارے انبیاء مرد آئے. تبلیغ کا فریضہ ایک فریضہ ہے جس میں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کے طعنے سہنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں اذیتیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو اس میں یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ہی رکھا ہے. عورت اگر کوئی تبلیغ کرنا چاہ رہی ہے، کوئی ایسے موقع ہے، خاندان کی عورتیں اکٹھی ہیں، کوئی واعظ و نصیحت کر دی، ٹھیک ہے. کوئی خواتین میں ہی کوئی بات کرنی ہے. آج کل اصل میں زیادہ تر یہ برانڈ ہمارے ہاں چکر بن گیا ہے، تو وہ اس چکر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ حقیقت میں دعوت دین کے لیے بہت سارا دنیا کے مرد مرے نہیں ہیں، بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا مردوں کی گفتگو سے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مردوں نے چھوڑ دی اور عورت نے کرنی ہو، عورت کی مجبوری ہو کہ جی مردوں کی طرف سے کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. بس وہ میں نے کہا نا، جس نے جواز کی راہ نکالنی ہو تو وہ تو آدمی نکال ہی لیتا ہے، لیکن عورت کو شریعت کے مقاصد کو، شریعت کی روح کو سامنے رکھ کر بڑا باریکی کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. عورت کو شریعت نے کس طرح کا مقام دیا ہے اور کیا اس کی اصل حیثیت، جو اصول قرآن و حدیث میں بیان ہے، ان کو سامنے رکھنا چاہیے.